بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پھر یہ سارا مدینہ کے یہودیوں کو شمار کاؤنٹ کرایا جا رہا ہے، یہ تمہاری خرابی، یہ تمہاری خرابی، تمہاری یہ خرابی، اللہ کا یہ احسان، تمہاری پھر یہ ناشکری، اللہ کا پھر یہ احسان، یہ پھر ایک ان کی خرابی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ اب یہ بنیادی ترین باتیں، جو امپورٹنٹ ترین باتیں دین کی بنیاد ہیں، وہ اللہ بتا رہا ہے۔ پہلی بات کیا عہد لی تھی؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بناؤ گے، اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ نہیں کہو گے، اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ابھی ہم صبح ایک درس ہوتا ہے ادھر ہی بقیت اللہ امام بارگاہ میں، اس میں احادیث بیان کر، اس میں احترام والدین کی احادیث بھی تھی تھوڑی سی۔ وہاں پر امام کا فرمان ہے کیا تھا کہ اگر کوئی اولاد اپنی ماں یا اپنے باپ کی طرف غصے کی نظروں سے دیکھے، غصے والی آنکھوں سے، ہوتا ہے نا انسان گھور کے دیکھتا ہے جب اس کو غصہ آیا ہوتا ہے، بولتا نہیں ہے، صرف دیکھتا ہے غصے سے، اور دیکھے بھی اس لیے کہ اس کی ماں یا اس کے باپ نے اس پر کوئی زیادتی کی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ کیا نہ ہو، تو ابھی تو کچھ کیا بھی نہ ہو تو دیکھ کے ہی نہیں ان کو بندہ خوش ہوتا کہ یہ سر چاٹتے رہتے ہیں ہر وقت میرا، جو زیادہ اوور ایکسٹرا پڑھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، والدین کو اچھے نہیں لگتے، یہ ڈسٹرب کرتے ہیں، پرانی باتیں کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ والدین نے ستم کیا ہو اس پر اور وہ غصے سے دیکھے ماں یا باپ کو، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اگر آ کے نمازی ہو، نماز پڑھتا ہو، خدا اس کی نماز اس کے منہ پہ مارتا ہے، کیونکہ اس نے والدین کے ساتھ غصے کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کو شو نہیں کرو میرے پاس ہے زیادہ، تمہارے پاس کم ہے، اب جلاؤں میں رشتہ داروں، یہ مت کرو، یہ بے دینوں کی، یہ بے دینی کی حرکت ہے۔ دیندار کہتا ہے اگر خدا نے مجھ کو دیا ہے اور میرے اب کسی رشتہ دار کے پاس کم ہے، مصیبت میں، مشکل میں ہے، اس کو انتہائی پیار سے، محبت سے، عزت سے اسے سپورٹ کروں، یہ دین ہے، باقی بے دینی ہے۔ وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ دار، وَالْيَتَامَى، اور یتیم، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکین، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور جب لوگوں سے بات کرو اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں بات کرو۔ معاشرہ بھرا پڑے، جو بولتا گالیاں نکالتے ہیں، ایسی گندی گندی گالیاں نکالتے ہیں، پتہ نہیں اللہ نے کیا سکھایا، ہم نے کیا کر دیا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ قائم کرنے کا سادہ مطلب یہ ہے کہ جب وقت نماز آئے دیکھنے والوں کو پتہ چلے اسے کوئی بڑا کام پیش آ گیا، اسے کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، کوئی نارمل بات نہیں ہے، اللہ ہمیں معاف ہی کرے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے مال کے اندر جو واجبات ہیں تمہارے مال کے انہیں ادا کرو، مالوں کو پاک کرو۔ نماز کو کہتے ہیں یہ بدن کی زکوٰۃ ہے، اللہ نے بدن دیا ہے، اس سے کیا کیا تم آرام لیتے ہو، مزے لیتے ہو، غذاؤں کے مزے لیتے ہو، خدا نے تمہیں دیے، یہ سارا کس نے بنایا؟ تو عبادت کرو۔ اسی طرح جو مال ہے تمہارے پاس، اس کے اندر سے جو خدا کا حصہ ہے اس کو ادا کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، عہد تم سے یہ لیا گیا بنی اسرائیل سے، ہوا کیا؟ اس کے بعد تم تولیتم، پھیر گئے، منہ پھیر لیا تم نے۔ الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے قلیل تعداد کے لوگ، اور یہ اللہ گلہ کرتا ہے انسانوں سے، کیا فرماتا ہے؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، قلیل ہے میرے بندوں میں سے جو شکر گزار ہے، اکثریت ناشکروں کی، نافرمانوں کی۔ تم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، اور تم تو ہو ہی منہ پھیرنے والے، تمہارا تو جب مطلب نکل جائے تو تم آنا بھی ہمارے پاس کام ہی کر دیتے، جب مشکل میں ہو تو پھر ہر وقت اللہ اللہ ہوتا ہے، اور جب مشکل ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد ایسے انجان بنتے ہو جیسے اللہ سے کوئی مانگا ہی نہیں تھا کچھ۔
یہ انتم معرضون، معرضون اعراض کرنا، اعراض یعنی منہ پھیر لینا، دوسری طرف منہ کر لینا.